دوستو صرف 2 سے 3 منٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں اور اپنے آقائے نامدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ بس گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا، اور اگر ذرا سا بھی لگے یہ ویڈیو جانکاری والا ہے تو ایک لائک کر دیجئے گا، سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں تک شیئر بھی کر دیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ کیسے؟ دیکھیے، 40 سال کی عمر میں عام طور سے آدمی کو کس چیز کی فکر بڑھ جاتی ہے؟ اولاد کو پڑھانے لکھانے کی فکر، اولاد کی شادی بیاہ کی فکر، گھر بنانے کی فکر، کاروبار بڑھانے کی فکر۔ اس عمر میں عام طور سے بہت سی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ کوئی بھی بندہ اس عمر میں صرف یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح کچھ پیسے کما لوں، اولاد کا کیریئر بن جائے اور زندگی کسی طرح گزر ہی جائے گی۔ کسی کو کوئی بڑا موومنٹ اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ 40 سال کا انتظار نہیں کرتا ہے، بلکہ 20 سال، 25 سال، 22 سال پرفیکٹ عمر ہوتی ہے۔ میں صرف یہاں 3 بادشاہوں کی مثال دینا چاہتا ہوں جنہوں نے دنیا کے بڑے علاقوں کو فتح کیا، اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی۔ الیگزینڈر دا گریٹ صرف 32 سال کی عمر میں آدھی سے زیادہ دنیا جیت چکا تھا۔ نیپولین بوناپارٹ صرف 30 سال کی عمر میں یورپ کے کئی چھیتروں کا شاسک بن چکا تھا۔ اسماعیل صفوی جس نے ایران میں صفوی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی، صرف 14 سال کی عمر میں وہ بادشاہ بن چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا کام 40 سال کی عمر میں شروع کیا۔ اگر آپ اپنی مرضی سے یہ کام کرتے تو 40 سال تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ کام 20 سال، 22 سال، 25 سال کی عمر میں شروع کر سکتے تھے۔ اگر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت کی خواہش ہوتی، یا مالدار بننے کی خواہش ہوتی، یا کوئی اور دنیاوی منفعت کی غرض سے آپ یہ کام کرتے تو آپ 40 سال تک ہرگز انتظار نہیں کرتے، بلکہ آپ یہ کام 20 سال، 22 سال، 25 سال میں شروع کر دیتے۔ اور دوسری چیز، جس وقت آپ نے دین اسلام کی نیو رکھی اس وقت آپ تن تنہا تھے، کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی گروہ نہیں تھا، بلکہ تن تنہا اس کام کو شروع کیے تھے۔ اور ایسی بات کہنا ایسے لوگوں کے سامنے کہ اگر وہ لوگ صرف سن لیں تو آپ کے جان کے در پہ ہو جائیں، کون اتنا رسک لے سکتا ہے اور کیوں رسک لے گا؟ اس سے کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ اور یہ ڈر بھی بنا ہوا ہے کہ کون کس وقت ہمارے اوپر حملہ کر دے اور ہمیں قتل کر دے۔ اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسک اپنی مرضی سے نہیں لیا بلکہ اللہ کے حکم سے۔ تیسری بات، آپ نے کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی، نہ آپ کا کوئی گرو ہے، نہ آپ کا کوئی استاد ہے، نہ کسی ٹیچر سے آپ نے پڑھا، لیکن ایسا کلام پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے شاعر تھے وہ حیران رہ گئے۔ اس وقت کے بڑے بڑے ادبا، فصحا، بلغا، شعراء، سب کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گرو ہوتا، کوئی استاد ہوتا، تو پھر آپ پوری دنیا کے معلم کیسے ہو سکتے تھے؟ پوری دنیا کے ٹیچر کیسے ہو سکتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی نگرانی میں تعلیم و تربیت عطا فرمائی تاکہ آپ پوری دنیا کے معلم بن سکیں، پوری دنیا کے استاد بن سکیں۔